الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدًا عبده ورسوله سلام على خير الأنام وسيدي سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي يا إله العالمين محمدي بشير نذير هاشمي مكرمي عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم محمد کا وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے محمد کا وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور عزیز نوجوانوں اور پردے کے پیچھے سننے والی دینی مائیں اور بہنیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور کے وسیلے کی برکت سے ایمان عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی پونجی ہے بہت بڑی مایا ہے اور ایمان یہ اصل سرمایہ ہے اور ایمان یہ اصل پونجی ہے اس لیے اس ایمان کا اندازہ ہر آدمی کو قبر کے گڑھے میں جانے کے بعد ہوگا دنیا کی مارکیٹ میں اور دنیا کی منڈی میں اور دنیا کی جاہو جلالی میں اور دنیا کی رنگت میں میں اور آپ ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے جیسے ایک ماں کے پیٹ کے اندر دو جوڑیے بچے بن رہے ہیں ایک کے پاس آنکھیں ہیں اور ایک کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو جو آنکھ والا ہے بینا وہ اپنے بھائی نابینا سے کہتا ہے بھائی میرے پاس تو آنکھیں ہیں تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے تو جو نابینا ہے وہ یوں کہتا ہے بھائی تیری آنکھوں کے ہونے پر تیرا بھی کام چلتا ہے اور میری آنکھوں کے نہ ہونے پر میرا بھی کام چلتا ہے تیری آنکھوں کا ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا اور میری آنکھوں کا نہ ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا کیوں وہ ماں کا پیٹ ہے جب دونوں بچے ماں کے پیٹ سے باہر آویں گے اس وقت جو ہے نابینا کو پتا چلے گا آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے
بالکل ٹھیک اسی طرح جب بندہ اس دنیا سے قبر کے گھڑے میں جاوے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ عارفین فرماتے ہیں، اولیاء کاملین فرماتے ہیں، اولیاء صادقین فرماتے ہیں، ایمان میں 4 باتیں ہیں۔ پہلے ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، کرتا دھرتا ماننا۔ اللہ ایک ہے، اکیلے ہے، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سرویاپی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے توحید کا حق یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے۔ سب سے پہلے ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ یہ 7 آسمان اور زمین، اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے نظر نہیں آتا، یہ سب کرنے دھرنے میں اللہ کا محتاج ہے اور اللہ ان میں سے کسی ایک چیز کے محتاج نہیں۔ 7 آسمان اور زمین، ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات اور سارے آسمانی فرشتے اور ساری ایٹمی طاقتیں اور ساری جادوگری طاقتیں اور ساری میلی ودیائیں کسی بندے خدا کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ اسے کہتے ہیں توحید۔ اللہ ہی کرتے دھرتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے گزرے، یوں فرماتے تھے جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو کتنا سنوارا تھا، کتنا بنایا تھا۔ اللہ کے یہاں پیشی ہوئی، اللہ کے حضور میں پیشی ہوئی۔ مسلمانوں ہم سب کو بھی اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4 عن عمره فیما افناه۔ اور دنیا کے بھولے بھٹکے انسانوں، اور اس دنیا میں رہ کر رب کریم کو بھول جانے والوں، ہم سب وعدہ کر کے آئے، ہم سب کو رب کریم نے عالم ارواح میں جمع کیا تھا، ہم تمام کی روح موجود تھی، رب کریم کی عالی ذات سامنے تھی۔ اس رب کریم نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنہار نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں؟ سب نے کہا قالو بلا، بے شک آپ ہی پروردگار ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے الستو، گر نہ تو کہتا، نہ میں قالو بلا کہتا، نہ کرتا تو مجھے پیدا، نہ میں تجھ کو خدا کہتا۔ اب کتنا بھاری بھرکم امتحان ہے۔ اللہ رب العزت کی عالی ذات 70,000 نورانی پردوں میں بند ہو گئی، صاف دکھتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ خیر ہم سب عہد کر کے آئے تھے، حضرت بایزید بسطامی کی حاضری ہوئی، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، فرمایا بایزید دنیا سے کیا لے کر آئے؟ ایک دم سے فرما دیا توحید لے کر آیا ہوں، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، کرتا دھرتا ماننا، اللہ ایک ہے، اکیلے ہیں، نرنجن ہے، نراکار ہے، توحید لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا ایسی ناقص توحید لے کر آئے ہو؟ پکڑ ہو گئی، گرفت ہو گئی۔ کا دودھ والی رات یاد ہے؟ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کون سی دودھ والی رات؟ پھر یاد آیا
روزانہ دودھ گرم کر کے پیو. ایک دن کچا پی لیا اور پیٹ میں درد ہوا تو دل نے کہا کچا دودھ پی لیا تو پیٹ میں درد ہو. ایسی ناقص توحید لے کر آئے. تو پہلی بات ہے توحید. دوسری بات ہے رسالت کا یقین. گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالیوں والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے اسی پر چلنے میں میری آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی ہے. اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. حضور نبی بھی ہے اور ختم المرسلین بھی ہے. حضور آئے اور سلسلے نبوت ختم ہو گیا. حضور آئے اور سلسلے نبوت کو ختم کر دیا. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. جو حضور کو ختم المرسلین مانتا ہے اور خاتم النبیین نہیں مانتا اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. اس لیے دوسری بات ہے رسالت کا یقین. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک طریقے یہ ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی. حضور کی ایک ایک سنت اس ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے اس لیے ہمارے یہاں پیری مریدی بھی رواں ہے، جائز ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم طریقت کا سیکھنا واجب ہے اور بیعت ہونا سنت ہے. ہاں، اور سنیت میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے. حضور ایسا طریقہ لے کر آئے سنیت کا طریقہ. ہم سب اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اور فرقے ہیں جو کہتے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے مرحومین کو جو کچھ پہنچایا جاتا ہے برابر پہنچتا ہے، برابر پہنچتا ہے. ایک اللہ والوں کا قصہ لکھا ہے. تہجد کے وقت جو ہے جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے. راستے میں قبرستان تھا. دل میں آیا ابھی فجر کا وقت دیر ہے، ہوا نہیں، چلو لاؤ قبرستان والوں کو کچھ پڑھ کر بخش دے. اس لیے کہ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر جیسے ڈوبنے والا پانی میں ڈوبتا ہے، کبھی تنکے کا سہارا لیتا ہے اور کبھی اس کے ہاتھ میں لکڑی آ جاتی ہے، کبھی سانپ پکڑ لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں کسی طرح بچ جاؤں. ایسے جو زیر زمین ہوتے، اس لیے سر عام قبرستان ہے، وہاں لکھا ہوا ایک شعر، افسوس بعد مدت کوئی نہیں کسی کا. افسوس بعد مدت کوئی نہیں کسی کا، دن رات زیر مرقد عالم ہے بے کسی کا. اے راہ چلنے والو کچھ پڑھ کے بخش جاؤ، گر ہو خیال تم کو مردوں کی بے بسی کا. اللہ والے تھے، سوچا چلو کچھ پڑھ کر بخش دے. بیٹھے پڑھتے رہے، اتنے میں آنکھ لگ گئی. دیکھتے کیا ہے، تمام قبریں شک ہوئی پھٹی، اس میں سے مردے نکلے اور کچھ سفید سفید چن رہے. ایک نوجوان کو دیکھا، وہ ایسے ہی بیٹھا ہے خاموش. خواب میں پوچھا ارے بھائی یہ سب چنتے ہیں تو چنتا نہیں؟ کہا کہ ان کے رشتہ دار دنیا میں موجود ہے، وہ ان کے لیے منی آرڈر بھیجتے ہیں. جیسے ہم یہاں منتظر ہوتے ہیں کینیڈا سے ڈراپ آئے گا اور لنڈن سے کچھ ویسٹرن منی سے پیسہ آئے گا. ہمارے رشتہ دار افریقہ میں تو واچ آئے گی، گھڑی آئے گی، موبائل آئے گا، پرس آئے گا. جیسے منتظر رہتے ہیں ایسے مردے قبروں میں منتظر رہتے ہیں. ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے کچھ بھیجیں گے. کہا ان کے رشتہ دار موجود ہے، وہ سب بھیجتے ہیں. میرا دنیا میں ایک ماں کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن میری ماں نے میرے ابا کے مرنے کے بعد دوسرے شوہر سے شادی کر لی، دوسرا نکاح کر لیا. وہ اس کے اندر جو ہے وہ مگن ہو گئی اور مجھے بھول گئی. خواب میں اس کا عطا پتہ پوچھا، کہاں رہتا ہے، کیسا گھر ہے، کہاں ہے، سارا پتہ پوچھ لیا. دوسرے دن اس بڑی بی کے پاس گئے. بڑی بی نے کہا تیرا ایک بیٹا تھا،
جوان تھا دنیا سے چلا گیا. کہا ہاں آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا کہ کل ایسا ایسا قصہ پیش آیا. اس نے ایک دنانیر کی یا دراہیم کی تھیلی دی اور کہا کہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا میرے بیٹے کی طرف سے، اور اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچا دینا، اور آج کے بعد میں روزانہ میرے بچے کو یاد کرتی رہوں. تو ہم اہل سنی والجماعت کے یہاں جو پہنچایا جاتا ہے برابر پہنچتا ہے، لیکن عادت طے کر لینا بھئی 3 دن کے بعد پہنچائیں گے، 10 دن کے بعد پہنچائیں گے، پھر 40 دن کے بعد پہنچائیں گے، یہ عدد مناسب نہیں ہے. بھئی ہم سونگڑھ میں آئے، آپ نے کھانا کھلایا، پھر کہا اب تو خان صاحب ایک کام کرو 3 دن کے بعد کھانا ملے گا. تو میں کیا کہوں گا ظالموں، صبح پھر بھوک لگے گی، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا. چلو کوئی بات نہیں. پھر آپ نے کہا اب 3 دن کے بعد کھانا ملا، اب 10 دن کے بعد ملے گا. تو میں کیا کہوں گا، کیسے ظالم لوگ ہیں. اتنا بھی ظالم کوئی ہوتا ہے؟ روزانہ پڑھو اور روزانہ پڑھ کر بخشو. قل ہو اللہ شریف پڑھ لو 3 دفعہ، آگے پیچھے درود پڑھ لو، ایک کلام مجید کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچا دو. پھر کئی دن کے بعد ایک وہ بزرگ گزر رہے تھے قبرستان کے قریب سے، ابھی فجر کا وقت ہوا نہیں، چلو کچھ پڑھ کر بخشے. اندر گئے، بخشنے کے لیے بیٹھے، آنکھ لگ گئی. دیکھتے کیا ہے، قبر شک ہوئی اور سارے نکلے. وہ نوجوان بھی نکلا، سب چن رہے ہیں، وہ نوجوان بھی چن رہا ہے اور کہنے لگا حضرت آپ کا بڑا احسان، آپ نے میری ماں کو جا کر میری یاد دلا دی، اس نے آج تک برابر منی آرڈر بھیج رہی ہے. اس لیے ہم اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اپنے مردوں کو جو پہنچاتے برابر پہنچتا ہے. وہ اور فرقے ہیں، ایک ہے سنی جماعت اور ایک ہے سونی جماعت. اس کو سمجھنا پڑے گا. ہاں سنی جماعت اور ایک ہے سونی جماعت. سونی جماعت جانتے آپ؟ ہمارے یہاں دیہاتوں میں سنواڑی کے بیل ہوتے ہیں، سنواڑی کے جانور ہوتے ہیں. بھائی جب سیم اگل جاتا تو پھر گووال یوں ہی بغیر گووال کے جانور چھوڑ دیتے. ارے بھائی گووال نہیں لگاتے؟ کہا نا اب تو سب نے کھیت میں سے اپنا اپنا لے لیا، اب ان کا کوئی. تو ایسے ایک ہے سنی جماعت، نہ شریعت کا خیال، نہ طریقت کا خیال، نہ حقیقت کا خیال، نہ معرفت کا خیال. اور جو ہے میرے دادا پیر منشی جی اللہ دتا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میری بے پڑی قوم یہ جانتی نہیں شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے. پھر قصہ سناتے. ایک لومڑی تھی، وہ ذرا بڑی قسم کی تھی، بڑھاڑی قسم کی. وہ ایک دن منہ میں پرچہ دبا کر آئی تو ساری لومڑیاں کہنے لگی ماموں ماموں یہ پرچہ کیسا ہے؟ کہا کتوں سے صلح ہو گئی، صلح نامہ. کہا اچھا، آج تک ہم سونگڑھ کا شہر دیکھنے کے لیے، قلعہ دیکھنے کے لیے رات میں جاتے تھے، اب دن میں بھی جائیں گے. دوسرا دن ہوا تو ساری لومڑیاں سونگڑھ شہر کی طرف آئی تو کتوں نے دیکھا یہ رات میں آنے والی قوم دن میں کیسے چلی آئی. ان کے پیچھے دوڑنا شروع کیا تو ساری لومڑیاں دوڑ رہی تھی، وہ ماموں سب سے آگے تھے. ساری لومڑیاں کہنے لگی ماموں ماموں وہ پرچہ تو دکھاؤ، صلح نامہ تو دکھاؤ. کہا کس کو دکھائے، سب بے پڑے. ایسے ہم نہ شریعت کو جانتے ہیں، نہ طریقت کو جانتے ہیں، نہ حقیقت کو جانتے ہیں. اس لیے شریعت کو جانو، طریقت کو جانو. بعض طریقت والے کہتے ہیں ہم پر نماز معاف ہے، حالانکہ شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے. طریقت اور حقیقت دونوں خادم ہے شریعت کے. سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں فرماتے ہیں درویش اس وقت تک درویشی پر باقی ہے جب تک کہ شریعت پر جمع ہوا ہے. جس دن شریعت کو چھوڑے گا درویشی سے نکل جائے گا. خیر بات آگے نکل جائے گی. دوسری بات ہے رسالت کا یقین. میں اس پر عرض کر رہا تھا، مجدد الفساری رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سلسلے چشت کے بزرگ چلے آئے. کہنے لگے حضرت میری نسبت الہی میں قبض ہے،
آپ کے پیر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں میں حاضر ہوا تھا، انہوں نے توجہ ڈالی تھی، وہ قبض دور ہو گیا تھا، اب دوبارہ میرے دل کی یہی حالت ہے۔ حضرت نے فرمایا بندہ تو صرف اتنا جانتا ہے حضور کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑنا اور اس پر عمل کرنا۔ جب یہ جملہ کہا تو وہ بزرگ پر حال طاری ہو گیا، وہ خانقاہ میں لوٹنے لگے، نتیجے میں سرہند کی سرزمین ہلنے لگی، جنبش میں آ گئی۔ حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا مسواک لاؤ، دیکھو وہ لکڑی جو حضور کی سنت میں استعمال کی جاتی ہے، اس لکڑی کی طاقت دیکھو۔ حضرت نے جو ہے اپنا مسواک منگوایا اور زمین پر یوں ٹیک دیا، نتیجے میں اس بزرگ پر سے حال بھی ختم ہو گیا، زمین کا ہلنا بھی بند ہو گیا۔ پھر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فقیر اگر ارادہ کرے، بندہ اگر ارادہ کرے تو تم تو سرہند کی سرزمین ہلاتے ہو، میں اگر اللہ سے درخواست کر دوں تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سرہند کی سرزمین میں جتنے مردے دفن ہیں سب زندہ ہو سکتے ہیں۔ میرا یوں مردوں کو زندہ کر دینا اور آپ کا یوں سرہند کی سرزمین کو ہلا دینا اس سے افضل ہے اثنائے وضو میں، وضو کی حالت میں حضور کے سنت کے مطابق مسواک کرنا، حضور کی ایک ایک سنت۔ اس لیے کائنات کے امام کی زندگی دیکھنی پڑے گی، اور لوگوں اگر زندگی کامیاب بنانی ہے، کامران زندگی گزارنی ہے، کائنات کے امام کی زندگی دیکھو۔ اس لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم رب کریم سے محبت کرنا چاہتے ہو، رب کریم ہم سے محبت کرے۔ فَاتَّبِعُونِي، کائنات کے امام کی اتباع کرو۔ اور لوگوں جانتے نہیں، کائنات کے امام کی زندگی کو اٹھاؤ، آپ کو صبر ملے گا، آپ کو شکر کی زندگی ملے گی۔ کیسا صبر فرمایا اور کیسا صبر کیا، اور لوگوں مصیبتوں پر صبر کر لینا یہ رب کریم کے محبوب محمد الرسول اللہ کی صفت ہے۔ کیسا صبر فرمایا، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مثالیں مل جائے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ارے یہ وہی مکہ کی سرزمین ہے جس سرزمین سے آپ کو نکالا گیا، آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور لوگوں ہم سنتے ہی ہیں کائنات کے امام کو کتنی تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ مکہ کو چھوڑ دیا، مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ 8 ہجری کا موسم آیا، 8 ہجری کا وقت آیا، اور کائنات کے امام فتح مکہ کے لیے تشریف لائے۔ آپ علماء سے سنیے، کائنات کے امام کی تاریخ سنیے، کیسی تواضع کے ساتھ تشریف لائے۔ اور لوگوں جب مدینے سے مکہ تشریف لائے، آپ اونٹنی پر سوار تھے، صحابہ کو کہا تھا آواز لگانا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، ہم قاتلوں کو معاف کریں گے، ہم دشمنوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں تک کہ بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے۔ ارے یہ وہی بیت اللہ ہے جس عثمان کے پاس آخری موقع پر گئے تھے، اور عثمان سے کہا تھا عثمان چابی دے دو، 2 رکعت بیت اللہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ کر چلا جاؤں گا۔ بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا چلو یہاں سے جاؤ۔ اس وقت کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا تھا او عثمان یاد کرو، ایسا وقت آئے گا تم ہماری جگہ ہوں گے، ہم تمہاری جگہ ہوں گے، اس وقت کیا عالم ہوگا۔
مکہ فتح ہوا ہے، تمام مشرکین مکہ تھرا رہے، کانپ رہے، پریشان ہو رہے، لیکن صحابہ کی آواز گونجتی ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، ہم رحمت کے دریا بہائیں گے، ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ الیوم یوم المرحمہ، الیوم تغسل کعبہ، آج کعبہ کو غسل دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے آواز لگا دی، الیوم یوم الملحمہ، آج تو جو ہے خون بہانے کا دن ہے۔ مسلمانوں، ایمان والوں کی صفات ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں، معاف کر کے آگے چلتے ہیں، اس لیے کہ ایمان والا یہ کائنات کے امام کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور جو خیر خواہی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار کر جاتا ہے، جو نوجوان ہوتا ہے اور جوانی میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وہ بھی ایسا جوان جو دن میں لوگوں کی خدمت کیا کرتا ہو۔ حضرت عمرو ابن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، میں دیکھا کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کا ایک پہر گزر جاتا، دوڑتے بھاگتے کہیں جاتے، کبھی پیچھے کو دیکھتے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ایک دو دن میں نے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا، یہ عمر رات میں کہاں جاتے ہیں؟ اتنی رات گزر جاتی ہے، اتنی رات کو عمر کہاں جاتے ہیں؟ عمرو ابن دوسی فرماتے، ایک دن میں پیچھے کو چلا، دیکھوں تو صحیح حضرت عمر کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے، عمرو ابن دوسی فرماتے، ایک مکان بوسیدہ ہے، ایک جھوپڑ پٹی ہے، ادھر ادھر دیکھتے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اندر میں داخل ہو جاتے، پھر چلے جاتے ہیں۔ بہت دیر گزر گئی، چلے گئے، میں پیچھے گیا، دیکھوں کون ہے، اس مکان میں کون ہے؟ جب گئے ہیں، عمرو ابن دوسی فرماتے، میں نے دیکھا اس مکان کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، جو آنکھوں سے اندھی ہے، اور جو ہے وہ پیروں سے اپاہج ہے، ہاتھ اس کے نہیں ہے، بس ایک جسم اور دھڑ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا، اماں جان، یہ آنے والا کون تھا؟ تو اماں جان کہتی ہے، بیٹا میں نے کئی بار پوچھا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، اماں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کے لیے تیرے پاس آتا ہوں۔ کرتا کیا ہے؟ کہا، آتا ہے، میں ایسی حالت میں ہوں، کبھی کبھی میرا استنجا اسی چٹائی پر ہو جاتا ہے، تو وہ مجھے جو ہے وہ پلٹاتا ہے، چٹائی کو دھوتا ہے، اور مجھے غسل کراتا ہے، اور مجھے اچھی طرح نہلاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے دانت نہیں ہے تو منہ میں اپنے نوالا چباتا ہے، اور چبا ہوا نوالا میرے منہ میں رکھتا ہے، اور پھر یہ نوجوان چلا جاتا۔ لوگوں، جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اچھا آدمی اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے والا، تو پھر کائنات اور دنیا اس کی گواہی دیتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وفادار پیمبر، پیروکار پیمبر، رفیق ہجرت، رفیق جنت، یار غار یار مزار، سیدنا ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو سب کو جانا ہے، آج کسی اور کا اجالے اپنی اپنی زندگی کے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ یہ وہی دنیا ہے، یہ وہی سرزمین ہے جس پر بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے اتقیاء آئے، بڑے بڑے اسفیاء آئے، بڑے بڑے اولیاء آئے، اور لوگوں اس زمین پر بڑے بڑے متکبرین آئے۔ حکومت میں فرعون بھی آیا، اور تکبر کرنے میں فرعون بھی آیا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔
مال و زر میں قارون بھی آیا اور بڑے بڑے بیپاری آئے، ارے بڑے بڑے دکاندار آئے، بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے رستم آئے، بڑے بڑے جو ہے طاقتور آئے، اس روئے زمین پر وقت گزارا اور دنیا سے چل دیے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جب تم کو موت آ پکڑے گی اور جب موت آتی ہے تم کتنے مضبوط قلعے میں چلے جاؤ وہ آ دبوچتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے، وفادار پیمبر چلے گئے، رفیق ہجرت چلے گئے، یار غار چلے گئے۔ حضرت عمر امیر المؤمنین بن گئے آپ کی اہلیہ محترمہ کے پاس اور پردے میں پوچھا ابو بکر کی کوئی خاص عادت تھی؟ کہا کہ اشراق کے بعد آپ جنگل کی طرف چلے جاتے تھے، اسی طرف کو جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، ایک کھڈا ہے جس کھڈے کے اندر ایک آدمی پڑا ہوا ہے، وہ نہ پیر کو ہلا سکتا ہے نہ ہاتھ کو ہلا سکتا ہے، عمر زیادہ ہے، اس کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے ابو بکر انہی کو کھلانے کے لیے آتے ہو۔ جو بھائی ہمارا اور آپ کا رخصت ہوا ہے ہمارے درمیان سے، اس میں یہ صفات تھے، اس لیے میں ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں کہ صحابہ میں یہ صفات تھے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، صفات والا دنیا سے جاتا ہے کوئی غم نہیں، یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، یاد رکھو وہاں کیسے رہے۔ زندگی تو آخرت کی ہے، لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہ 50-60 سال کی زندگی ہے، آج کی زندگی کل کو ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں کیسے رہے، وہاں کے لیے کیا کر کے گئے، جانے والا بہت کچھ کر کے چلا گیا، ارے جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ ابو بکر بھی چلے گئے، عمر اس کھڈے کے قریب پہنچے، دیکھا ایک آدمی پڑا ہے، سمجھ گئے اسی کو کھلانے کے لیے آتے ہوں گے۔ حضرت عمر نے بکسا نکالا، توشہ دار نکالا، کھانے کا نوالا بنایا، اس بوڑھے کے منہ میں ڈالا، جیسے ہی لقمہ منہ میں پڑتا ہے ایک دم سے بوڑھے کی ہائی نکلتی ہے اور کہتا ہے لگتا ہے آج ابو بکر دنیا سے چلے گئے، آج ابو بکر دنیا سے چلے گئے۔ جب ایسا جوان جو مخلوق پر رحم کرتا ہو، کہیں جو ہے وہ لوگوں کی امداد کرتا ہو، جب چلا جاتا ہے تو اس امداد کرنے والوں کی اور جن کو امداد کی جاتی ہے ان کے گھروں کے چولہے بند ہوتے ہیں اور وہ غم مناتے ہیں۔ یہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے ابو بکر دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا عمر پریشان ہوتے، کہا کہ بڑے میاں آپ کو کیسے معلوم، آپ تو نابینا ہے، آپ کو کیسے معلوم کہ یہ لقمہ کس نے کھلایا؟ کہا کہ میں اس سے جان گیا کہ جب ابو بکر مجھے لقمہ کھلاتا تھا میرے اندر منہ میں دانت نہیں، وہ نوالے کو چباتا تھا اور چبا کر میرے منہ میں رکھتا تھا۔ آج بغیر چبا لقمہ آیا، میں سمجھ گیا کہ ابو بکر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر وہاں سے تشریف لے آئے۔ عمرو ابن دوسی فرماتے میں نے اس بڑھیا کا حال دیکھا، میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کہ یہ تو امیر المؤمنین ہے، حضرت عمر ابن خطاب ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، گھبراؤ مت، بڑی حکومت کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ فیروز لولو نے
آپ کو ہتھیار سے جو ہے آپ کو مارا اور آپ کا خون بہہ گیا، یاد رکھو جس کا خون بہہ جائے یہ شہید دنیاوی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام دیتے ہیں، اور جانے والا تو شہادت کے مقام کے ساتھ چلا گیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، رب کریم جو ہے بڑے کریم ہے، اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرتے ہیں، جو لوگ اور جو انسان دنیا کے لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ضرور رحم کرتے ہیں۔ یہ شہید دنیاوی ہے۔ عمر کو بھی جو ہے فیروز لولو نے آپ کے زخم مارا اور اسی زخم میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر تو چلے آتے، عمر ابن دوسی کے آنکھ سے آنسو بہنے لگتے، یہ کیسا امیر المؤمنین ہے، یہ کیسے مسلمانوں کے بادشاہ ہے، وہ ایک بڑھیا کی خدمت کرتے، اس کو نوالا کھلاتے، اس کو غسل کراتے، اس کو اچھے کپڑے پہناتے، ادھر کو چلنا شروع کیا۔ عمر ابن دوسی فرماتے مجبوراً میرے قدم حضرت عمر کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ جب حضرت عمر کے گھر پہنچا، سنتا کیا ہوں، حضرت عمر تہجد میں مشغول ہے اور رب کریم سے راز و نیاز کرتے اور یوں کہتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اے میرے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے۔ عمر ابن دوسی فرماتے میرے آنسو نکل گئے، میں نے کہا پیچھے سے آواز دی، ایک بڑھیا کو غسل کرانے والا اور بیچاری پر رحم کرنے والا، چبا کر نوالا دینے والا، اگر رب کریم اس کو عذاب دیں گے تو ہم جیسے نکموں کا کیا ہوگا؟ مخلوق پر رحم کرنے والے اس شخص پر اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے تو پھر ہم جیسے نکموں کا کیا ہوگا؟ اور لوگوں یہ جانے والا تو بہت کچھ ہمیں خبر دے گیا۔ اپنی بہترین زندگی گزار کر ہمیں بتا گیا کہ مخلوق کے کام آ جانا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اپنی زندگی سے جاتے ہوئے دنیا سے یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ کرنے والوں کو معاف کیا جائے، معاف کرنے والے کو رب کریم پسند کرتے۔ کیسا معاف کیا میں اسی پر سنا رہا تھا۔ کائنات کے امام 8 ہجری میں مدینہ المنورہ سے مکہ آئے اور لوگوں فتح مکہ کی تاریخ ہے۔ کائنات کے امام بیت اللہ کے قریب کھڑے، مشرکین مکہ گھبراتے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ کوئی سوچتا ہے ہم نے بڑی تکلیف دی تھی، کوئی سوچتا ہے ہم نے ان کے اوپر اونٹ کی اوجھ ڈالی تھی، کوئی سوچتا ہے میں نے تو بیت اللہ کی چابی نہیں دی تھی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ لیکن کائنات کے امام نے، ہم بھی درخواست کرتے ہیں دوست احباب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اماں کو، ان کے جتنے لوگ موجود ہیں ان کو، وہ بھی کائنات کے امام کی سنت پر عمل کرے اور سب کو معاف کر دے۔ لوگوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، ایک بن کر رہو، نیک بن کر رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کائنات کے امام کے صحابہ کی رب کریم تعریف کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے تھے، لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے تھے۔ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو، اپنے دلوں سے کینہ کو نکالو، بغض کو نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے کام کا وقت دیا ہے، اس دنیا میں کام کر کے جاؤ۔ یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، اگر آج کام نہیں کیا نوجوانوں ہم بڑے پچھتائیں گے۔
ہم مسجد کے دلدادہ بن جائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، ہم مسجدوں کو بھرنے والے بن جائے، ایک ایک بستی کا فرد جو ہے وہ نمازی بن جائے۔ اس لیے اللہ نے تمام اولیاء کاملین سے اور اسلاف سے اور انبیاء سے دعوت کی عظیم محنت کو کروایا۔ دعوت کی محنت کوئی نئی محنت نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، چال جن کی مستانی، زباں پر جن کی آیات قرآنی، وہ یوں فرماتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، حقیقت کی طرف بلاتا ہے، معرفت کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ 1000 عابد جو خلوت خانوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ دیکھو، اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اللہ عاشقوں کی زندگی، اللہ اللہ عارفوں کی بندگی، اللہ اللہ بولتا تو سو رہے، اللہ اللہ بولتا بیدار ہو۔ اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے، لیکن بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی کے بلفوس کا مطلب یہ ہے، یہ 1000 تو اپنی جنت بنانے کے فکر میں لگے ہیں، اور یہ بیچارہ اپنے ساتھ ساتھ ہزاروں کی جنت کے بنانے کی فکر میں لگا ہے۔ اس لیے ہم اپنے کرنے کے کام کریں۔ نوجوانوں، کل کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میں نے شروع میں اس بات کو چھیڑا تھا، میں اپنی بات کو لپیٹتا ہوں اور سمیٹتا ہوا ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جوانی دی ہے اور کام کرنے کا وقت دیا ہے، ہم اس دنیا میں کام کر کے جائیں، اللہ کے حکم کو پورا کر کے جائے۔ نماز یہ اللہ رب العزت کا جو ہے حکم ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، ارے قیامت کا دن ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوانے پر ہوگا، فولاد کا آسمان ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی۔ آج 45 ڈگری 46 ڈگری آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور کتنا پریشان ہوتا ہے۔ وہاں کہا سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب کریم عرش کا سایہ دیں گے۔ امام عادل، عادل بادشاہ۔ مجھے 7 بیان نہیں کرنے، ایک بیان کرنا ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا۔ ایک فرمایا، شاب نشا فی عبادت الرحمن، اس نوجوان کو رب کریم عرش کے سائے میں رکھیں گے جس کی جوانی اللہ کے عشق کے ساتھ گزری ہو، اللہ کی عبادات کے ساتھ گزری ہو۔ کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اب نوجوانوں، ہم سوچیں ہم کتنی نمازیں گل کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے پر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہند کے اولیاء کے سردار معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ بڑے مستغرق رہتے تھے اللہ کی یاد میں۔ اپنے دونوں اجل خلفاء قاری حمید الدین ناگوری اور قطب الدین بختیار کاکی کو وصیت کی تھی، دیکھو اذان ہوتی ہے مجھے ہوشیار کرو، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ دونوں خادم جب اذان ہوتی تو قریب جا کے الصلاۃ الصلاۃ، خواجہ صاحب کو کوئی ہوش، قریب جا کے جھنجھوڑتے، ایک دم اٹھتے اور کہتے، اوہو تم مجھے یہاں کہاں لے آئے، میں تو عرش پر نکل چکا تھا۔ دیکھو
بیٹھے ہوئے تھے فرش پر، روحانیت کے اعتبار سے نکلے ہوئے تھے عرش پر۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے، سونگڑ کے کسی کونے میں کوپرے میں بیٹھو اور یہ 6 انچ کے ڈبے کو شروع کرو تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے۔ مٹیریلزم پر محنت کی، چیزوں پر محنت کی تو یہ سمجھ میں آتا ہے، ہم نے اپنے دل پر محنت ہی نہیں کی۔ دل سیرگاہ الہی ہے، اللہ کی سیر کرنے کی جگہ ہے۔ خیر، تو ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، جب قریب جا کر جھنجھوڑتے تو کہتے تم مجھے یہاں کہاں لے؟ پھر خواجہ صاحب فرماتے، ہند کے اولیاء کے سردار معین الدین اجمیری چشتی فرماتے، کوئی اللہ کا بندہ روحانیت کے اعتبار سے عرش پر نکل جائے، اسے بھی فرش پر آ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ حضور کی شریعت کسی کو معاف نہیں، حضور کی شریعت کسی کو معاف نہیں۔ ہم کتنی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ عزیزوں، سوچنے کا ایک دوسرا رخ ہے، آئینے کا ایک دوسرا رخ ہے۔ اس رخ سے سوچئے کہ اللہ ہم سے کتنے ناراض ہے کہ اپنے گھر پر بلا کر سر ٹیکنے کی توفیق نہیں دیتے۔ ایک نوجوان تھا، مزدوری کیا کرتا تھا۔ ایک بڑے سیٹ تھے، مچھلی خریدی، بچے کو کہا کہ لے چلو گے؟ کہا لے چلوں گا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا جب اذان ہوگی تو رکھ دوں گا، نماز پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں بھائی، چلو رکھ دینا۔ چلنا شروع کیا، چلتے چلتے درمیان میں آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے کیا مانے، کبھی غور تو کرو سون گڑھ کے نوجوانوں اور سون گڑھ کے لوگوں، سوچا تو کرو، آپ تو بڑی نیاری بستی کے لوگ ہیں۔ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل قلندر زمان کتب عالم یوں فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بڑا مقام دیں گے، بڑا قلعہ دیا ہے، مقام بھی بڑا دیں گے۔ آپ تو بڑے مقام والے، آپ کی بستی پر بڑے لوگوں کی نظریں، اللہ تعالیٰ خانقاہ چلاتے، دعوت کی عظیم محنت کو چلاتے، آپس میں بڑی محبت کے ساتھ کام کرتے، آئندہ بھی محبت سے رہا کرو۔ ہم آپ سے درخواست کرتے، آپ کی یہ باتیں ہمارے بڑوں تک پہنچے گی، اللہ والوں کے دلوں تک پہنچے گی، بڑی ٹھیس پہنچائے گی اور بڑی ٹھیس لگے گی۔ وہ سوچیں گے جن بستی پر ہمیں اتنا فخر ہوا کرتا ہے اور ہم جن پر اتنا فخر کرتے، اس بستی کا یہ عالم ہے۔ اس لیے نوجوانوں، چند اعمال کی پابندیاں کرنا شروع کر دو، مسجد کے ہو کر رہ جاؤ، عبادات میں لگ جاؤ، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرو، مسجد آباد ہو جائے، مسجد میں 5 وقتہ نماز خود بھی اہتمام سے ادا کرنے والے بن جائے۔ میں قصہ آپ کو پورا کر دوں، اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، مانے یہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تاجر اپنی تجارت پر سنے، فوراً اپنے نفس سے کہے تیری تجارت چھوٹی ہے، اللہ بڑے۔ نوکر اپنی نوکری پر سنے، فوراً کہے تیری نوکری چھوٹی ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ مکان میں اور آواز آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، گھر والوں کو کہے۔ اسی لیے تو امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، کائنات کے امام کیا کیا کرتے تھے؟ جواب دیا، معونت اہلیہا، ہمارے کام میں مددگار ہوتے تھے، ہمارے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، لیکن جب اذان ہو جاتی ایسے چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں۔ حضرت زین العابدین جب اذان کی آواز سنتے آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، چہرہ زرد پڑ جاتا۔ مسلمانوں، ہم نے کتنی اذانیں سنی، کتنی اذانیں سنی۔ میں کہا کرتا ہوں
میں کہا کرتا ہوں کسی ماں نے، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اتنی دفعہ نہیں بلایا ہوگا جتنا رب کریم نے اپنے بندے کو بلایا۔ ایک دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے اور ایک دفعہ میں 4 دفعہ بلاتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم تو کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ ایک اذان میں 4 دفعہ بلاتے ہیں۔ اتنا بلایا، آج تک کسی ماں نے اپنے بیٹے کو نہیں بلایا ہوگا جتنا رب کریم نے بلایا۔ اس لیے اذان کی آواز آئے، ہم جہاں کہیں ہو یوں کہے تو چھوٹا ہے، رب کریم بڑا ہے۔ کہنے لگے تیری مچھلی چھوٹی ہے، یہ مچھلی رکھتا ہوں، رب کریم بڑے۔ مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ارے وہ بھی نوجوان تھا، اس لیے شاعر کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریس۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریس، در ضعیفی گرگ ظالم معیشت پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو شیر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ ارے بوڑھا ہونے کے بعد تو آدمی معافی مانگ ہی لیتا ہے، جوانی میں معافی مانگنا۔ خیر، نماز سے مصلی نکلنا شروع ہوئے، نکلے لوگ۔ بہت سارا طبقہ ہمارا ایسا ہے جو مسجد میں تو جاتا ہے لیکن ایسا جیسے پوپٹ پنجرے میں، دروازہ کھلا فوراً باہر۔ یاد رکھو آگے پیچھے کی جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، سنتوں کے بغیر نماز کا اتمام نہیں ہوتا۔ اس لیے ذرا ٹھہر جاؤ، سنتیں ادا کرو، پھر اطمینان سے آؤ۔ لوگوں ہمارے پاس کتنا مانگا، سر دیا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک۔ اسی لیے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، او انسان اپنی ذات میں غور کر، ہم نے کتنا اندازے سے بنایا، کتنا اچھا بنایا، کتنی ساری چیزیں دی، پیر کی ناخن سے لے کر سر کے بال تک، زمین سے لے کر آسمان تک، جس نے نعمتوں سے نوازا ہو، 24 گھنٹے کا دن رات دیا ہو، اس میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ 5 وقت کی نماز کا مانگتا ہو، کیا بڑی بات مانگ لی ہم سے۔ نوجوان بھی جاتا ہے، سب نکلتے ہیں، وہ نوجوان باہر نہیں آتا، وہ نوجوان باہر نہیں آتا۔ بہت دیر گزر گئی، بڑے سیٹھ صاحب سمجھے کہ کوئی جماعت والے ہوں گے، تبلیغ والے، پکڑ لیا ہوگا، تو جانے لگے، دیکھے کون ہے، اتنے میں وہ نوجوان آ رہا تھا۔ پوچھا بھائی سب تو چلے گئے، تم کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا وہ آنے نہیں دیتے۔ ارے کیا کہا؟ وہ بولتے نہیں آپ لوگ، سونگڑ میں لوگ بولتے نہیں، یہاں کوئی نہیں بولے تو بہت پریشانی، قبرستان میں کوئی بولے تو ارے بولو نا، قبرستان میں کوئی بولے تو، ابھی اپنے قبرستان میں جاوے اور آواز آوے، او سیف اللہ خان بہت دن کے بعد آئے، تو دھڑام سے ارے بولو نیچے، کہا وہ آنے نہیں دیتے، کہا کون آنے نہیں دیتے؟ وہ سیٹھ صاحب تھے، ذرا بائیں چڑھا کے سمجھے کوئی تبلیغ وبلیغ والے ہوں گے، کہا کون آنے نہیں دیتے؟ کہا جو تم کو اندر جانے نہیں دیتے میرے کو باہر آنے نہیں دیتے، جو تم کو اندر نہیں جانے دیتے مجھے باہر نہیں آنے دیتے۔ اس لیے رخ بدلو، سوچنے کا انداز بدلو، کیا گناہ ہے اور کس گناہ کی نحوست ہے کہ ساری دنیا رب کریم کے سامنے جھکتی ہے اور مجھے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے
ایک نیت تو دل میں کر لو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو معاف کر کے رہیں گے، معاف کر کے دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ اور لوگوں، معاف کرنے کا مزہ تو لو، کائنات کے امام نے معاف کرنے کا مزہ لیا، حضرت یوسف نے معاف کرنے کا مزہ لیا، ارے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور پھر جو ہے وہ مصر کے بازار میں بکوا دیا۔ ارے لمبا قصہ ہے، میں آپ کو کسی اور موقع پر سناؤں گا۔ مصر کے بازار میں بک گئے، عزیز مصر کے پاس چلے گئے، جیل خانہ پہنچ گئے اور وہاں سے مصر کے امیر بن گئے۔ اس مقام پر جب پہنچ گئے اور اتنے مرتبے پر پہنچ گئے، ہر طرح کی طاقت حاصل تھی، قاتلوں کو قتل کر دیا جائے اور جو ہے دشمنوں کی دشمنی کا بدلہ دیا جائے۔ لیکن جب بھائی آئے، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کائنات کے امام بیت اللہ میں کھڑے ہوتے اور یوں فرماتے، او مکہ والوں کان کھول کر سن لیجئے، ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں اس بات کو سماعت فرمائیے۔ اور یوں کہا، او مکہ والوں آج میں تم کو وہی جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، اور یوں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو، ہم نے تم کو سب کو معاف کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس سیدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگوں نے دیکھا جھوک در جھوک لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور لوگوں، بدلہ لینے میں وہ مزہ کہاں جو معاف کرنے میں۔ معاف کر دو، کسی کو معاف کر دو، کسی سے غلطی ہوئی اس کو معاف کر دو۔ معاف کرنا یہ کائنات کے امام کی عادت ہے، اور بدلہ لینا یہ شیطان کی عادت ہے۔ اللہ کے دوست بندوں کو معاف کرتے ہیں، مخلوق کو معاف کرتے ہیں۔ میرے پیر کامل، میرے والد، میرے شیخ، میں نے اکثر سنا جب کوئی یوں کہتا حضرت مجھ سے فلاں آپ کے بارے میں گستاخی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، حضرت کا جملہ ہوتا بیٹا اگلا بھی معاف ہے اور پچھلا بھی معاف ہے۔ پھر کبھی اکیلے ہوتے تو ہمیں کہتے بیٹا ہم سب کو اسی لیے معاف کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ بے سینگ بکری نے کو اگر سینگ والی بکری نے ایک سینگ مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائے گا، اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، اندھیری نگری چوپٹ راج یہ اللہ رب العزت کے یہاں کا قانون نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں چپ کر جاؤ، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے کی جو ہے وہ صفت اپناؤ۔ رب کریم جو ہے وہ برابر دیکھتے ہیں اور وہ برابر سنتے ہیں، وہ سب کی خبر رکھتے ہیں اور سب لکھ کر رکھتے ہیں۔ خیر فرماتے، کہا ہر ایک کو بدلہ ملے گا۔ اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا، ہمارا اس کی بات رہ گئی، کل قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا، معافی شافی ہوگی، بدلہ دلوایا جائے گا۔ جتنی دیر سردار خان کے بدلے میں لینے دینے میں لگے گی، اتنی دیر میرے محبوب محمد الرسول اللہ کو جنت سے باہر کھڑے رہنا پڑے گا۔ سوچ کہاں ہوتی ہے؟ ان کی سوچ وہاں ہے اور ہماری سوچ کہاں ہے؟ ہم کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، دشمنی ہے۔ اور لوگوں، یہ دشمنی، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت کے ساتھ اگر اسی عالم میں ہم مر گئے، میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے کہ بیٹا ایڈز اور کینسر آدمی کو قبر کے گھڑے میں پہنچاتا ہے، اور تکبر اور عجب
اور بڑا پن آدمی کو جہنم کے گھڑے میں پہنچاتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرے، عبادات میں اپنے آپ کو لگائے، دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو لگائے۔ ہم کو اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے بعض اولیاء کو اشارے غیبی سے اس کام کی طرف رہبری کی گئی۔ معین الدین اجمیری چشتی اپنے باغ میں بیٹھے تھے، سنجر شریف میں اپنی کھیتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 24-25 جوڑی بیل کی آپ کی کھیتی تھی، انگور نہیں، گنا نہیں ہوتا، انگور ہوتا تھا۔ اپنے باغیچے میں بیٹھے تھے، ایک اللہ والے پہنچ گئے، ابراہیم کہنزری رحمت اللہ۔ اللہ والے سیدھے سادے، ٹیڑھی میڑھی ٹوپی، بغل میں جھولا پڑا ہوا، پہنچ گئے۔ خواجہ صاحب علم ظاہری کو جانتے تھے، قرآن حدیث کا علم جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ علم ظاہری ہے، اس لیے مدرسے کی محنت بھی چلنا چاہیے تاکہ امت میں خواص پیدا ہو۔ خیر، بات آگے نکل جائے گی۔ حضرت علم ظاہری کو جانتے تھے، کوئی مسلمان آئے، کوئی انسان آئے تو اس کا اکرام کیا جائے۔ کھجور کے انگور کے میٹھے میٹھے خوشے لائے اور توڑ کر خواجہ صاحب کے سامنے رکھے۔ ابراہیم کہنزری کھاتے چلے گئے، پھر اپنے بغل میں اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالا، کھل کی ٹکڑی نکالی، وہ مٹی ہوتی ہے اور وہ توری توری لگتی ہے، نکالی اور اپنے منہ میں رکھی۔ تو خواجہ صاحب سوچنے لگے، معین الدین اجمیری چشتی کیسے اللہ والے ہیں، ہمارے میٹھے میٹھے انگور کھا گئے اور خود کی کھل کی ٹکڑی کھاتے، ہمیں نہیں کھلاتے، بھائی آدھا خود کھاتے آدھا ہمیں کھلاتے۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ ابراہیم کہنزری رحمت اللہ علیہ نے اپنے منہ کی چبی چبائی گٹلی کو نکالا اور معین الدین اجمیری چشتی کے منہ میں رکھا۔ بس اس گٹلی کا رکھنا تھا، وہ جو باغ تھا انگور کا وہ اوجل ہو گیا، عالم ارواح سامنے آ گیا اور عاطف غیب سے آواز آئی، معین الدین ہم نے تم کو دنیا میں گلزار محمدی کو سینچنے بھیجا ہے، نہ کہ انگور کے باغ کو۔ بعض اولیاء کو اشارے غیبی سے اس دعوت کی عظیم محنت کی طرف جو ہے وہ ڈالا گیا۔ اس لیے اولیاء سے کرامتوں کا صدور ہوا اور انبیاء سے معجزوں کا صدور ہوا۔ معجزے یہ دلیل نبوت ہے، کرامات یہ دلیل ولایت ہے۔ اب ہم سب کی کرامات جانتے ہیں، خواجہ صاحب کی کرامات جانتے ہیں، اور جو ہے نظام الدین اولیاء کی جانتے ہیں، اور بابا فرید الدین گنج شکر کی جانتے ہیں، صابر پیا کلیری کی جانتے ہیں، سب کی کرامت جانتے ہیں۔ کرامت یہ دلیل ولایت ہے، مقصد ولایت نہیں۔ معجزے یہ دلیل نبوت ہے، مقصد نبوت نہیں۔ مقصد نبوت دعوت ہے۔ انبیاء اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور مقصد ولایت اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول میں سب سے پہلا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو جو ہے وہ مقصد نبوت بھی دعوت اور مقصد ولایت بھی دعوت وایا نبوت۔ اس لیے ہم سب ایک کام کے لیے بھیجے گئے، اسی لیے اس امت کی تعریف فرمائی۔ اس امت کی جو تعریف فرمائی وہ اس لیے نہیں کہ یہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے۔ پہلی امتیں بھی حج کرتی تھی، پہلی امتیں بھی نماز پڑھتی تھی۔ اس امت کی پہچان یہ دعوت ہے۔ اس لیے ہم تمام نوجوان عزم کرے، ارادہ کرے، ہم خود بھی اللہ کے حکموں کے پابند رہیں گے اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے کا دعوت کا عظیم کام کریں گے۔ مرد ہو یا عورت ہو، اس امت کا ایک ایک فرد حضور والے کام کا ذمہ دار ہے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم کام کرنے کے کرتے نہیں، نتیجے میں نہ کرنے کے کام میں شیطان پھانس دیتا ہے۔
اس لیے مردوں سے گزارش کرتے ہیں اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، باہر محلے میں چل پھر کر ایک محنت اللہ نے سادی سیدھی دی ہے، بہت سیدھی محنت ہے۔ ارے سادہ پانی کھیت میں ڈالو، انگور اپنا رنگ دکھاتا ہے، چیکو اپنا رنگ دکھاتا ہے، یہ دعوت کا سادہ پانی ہے، یہ دعوت کی سادہ محنت ہے۔ اس سادہ محنت میں لگ جاؤ، رب کریم محلے میں جو ہے امن و امان قائم کر دیں گے۔ ایسی محنت ہوگی، ایسی محنت ہوگی کہ پھر کوئی کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہوگا۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا، او عدی ایسا زمانہ آئے گا، اس محنت کو میں جو لے کر آیا ہوں اس محنت کو کرنا شروع کرو۔ ایسا زمانہ آئے گا مقام صنعاء سے ایک عورت نکلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اس کی عزت کی طرف دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ زمانہ آیا، لوگوں نے دیکھا ایک عورت مقام صنعاء سے نکلی، بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، کا راستے میں لوگوں کو کیسا پایا؟ کہا کسی کو بھائی، کسی کو باپ۔ ایسا لگا اس دروازے سے داخل ہوئی مکان کے، اس دروازے سے نکل گئی، کوئی میری عزت کی طرف دیکھنے والا نہیں تھا۔ مسلمانوں، یہ وہی محنت تھی۔ آج بھی اگر ہم اس محنت کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج بھی وہی نتائج لائیں گے۔ اس لیے عزم کرو، ارادہ کرو، ہم اس محنت کو ضرور کریں گے۔ ماں بہنیں سن رہی ہے، ماں بہنیں یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے، ہم اپنے گھروں میں تعلیم کریں گے، ہم اپنے گھروں کے بچوں کی تربیت کریں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، بچوں کی تربیت کا باب یہ آپ سے تعلق رکھتا ہے، یہ بہت بڑا باب ہے۔ میں آپ کو مختصر میں ایک دو بات کہہ کر بات کو ختم کر دوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی والدائیں، ایک قصہ سناتا ہوں، دل کی کتاب پر لکھ لینا اور کان کھول کر سننا۔ میری مائیں اور بہنیں، جب اولاد کی تربیت کی جاتی ہے تو اولاد عبد القادر جیلانی پیدا ہوتی ہے، جب اولاد کی تربیت کی جاتی ہے تو پھر اولاد بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوتے ہیں، جب اولاد کی تربیت کی جاتی ہے معین الدین اجمیری چشتی پیدا ہوتے۔ میری مائیں اور بہنیں، تم نے تربیت کرنا چھوڑ دیا، معاف کرنا مجھے، میں کہنے پر مجبور ہوں، آپ کی گود سے تربیت کا کام ختم ہو گیا۔ نتیجے میں مسلمانوں میں وسیم رضوی پیدا ہوتا ہے، نتیجے میں سلمان رشدی پیدا ہوتا ہے، نتیجے میں جو ہے وہ ایسے شیاطین پیدا ہوتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اس امت کو دوبارہ عبد القادر جیلانی کی ضرورت ہے۔ اور میری مائیں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، جن ماؤں کے کانوں میں یہ آواز گونجتی ہے، اپنے آپ پر ترس کھاؤ، امت پر ترس کھاؤ۔ امت کو آپ سے بڑی جو ہے وہ امیدیں ہیں، ہم آپ ہی سے امید لگاتے ہیں۔ آپ دوبارہ اپنی گود میں ایسے لال کو جنم دو گی جو لال بڑا ہو کر معین الدین اجمیری چشتی بنے گا، جو لال بڑا ہو کر جو ہے وہ خواجہ عزیز الحسن مظلوم بنے گا۔ یہ آپ ہی سے امید کی جاتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے تھے۔ میں نے شروع میں آپ کا قصہ سنایا، بڑے اللہ والے تھے۔ ماں یہ چاہتی تھی میرا بیٹا اللہ والا بن جائے، باپ تو دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ماں نے انگلی پکڑی، بغداد شہر لے گئی، اور علم کا اڈا ہوتا تھا اور علم کی سرگرمیاں ہوتی تھی۔ ایک استاد کے پاس لے کر چلی گئی، اور میری مائیں اور بہنیں، وہ بھی ایک ماں تھی، وہ بھی ایک بہن تھی، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تھا۔ آج کل تو ہم اپنے بچوں کو اب مدرسے بھی نہیں بھیجتے، اب تو دارالعلوم میں بھی نہیں بھیجتے، اور کہتے میرا بچہ ہے، میرا ایک ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، کب سے تمہارے ایوانوں میں
یہ بات آ گئی ہم دو ہمارے دو باقی کو پھینک دو. نہیں میری مائیں اور بہنیں، آپ اپنا نعرہ بناؤ ہم دو، اور اللہ جتنے چاہے اتنے آنے دو. راستہ بند نہ کرے میری مائیں اور بہنیں. انہی اولاد میں سے کل کو عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا، کل کو لوگ تمہیں بڑے احترام سے یاد کریں گے. خیر وقت بہت ہوئے چلا. بایزید بسطامی کی انگلی پکڑی بغداد لے گئی. ارے ماں چاہتی تھی بیٹا اللہ والا بن جائے، اور میری مائیں اگر آپ چاہ لو بیٹا اللہ والا بن جائے وہ بن جائے گا، لیکن آپ آج تو چاہتی ہو میرا بیٹا اچھا بیپاری بن جائے، میرا بچہ اچھا مہندس بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، لائر بن جائے. اور میری مائیں اور بہنیں ہم آپ کو اس سے روکتے نہیں. دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت کسی چیز سے انکار نہیں کرتی. تم شوق سے چرخ پہ جھولو یا غباروں میں اڑو، پر بندے نواز کا ایک سخن یاد رہے، اپنی حقیقت کو مت بھولو. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، رب کریم کی عالی ذات پر یقین رکھتے ہیں. خیر میری مائیں، بایزید بسطامی کی ماں کہتی ہے اس کو اللہ والا بنانا ہے. استاد کامل کے پاس چھوڑ دیا، پیر کامل کے پاس چھوڑ دیا، اور یوں کہا کہ وہ استاد اس کو اللہ والا بنا دو، عالم با عمل بنا دیجیو. استاد نے کہا بہن تو بہت چھوٹا بچہ ہے، ماں کے پاس آئے گا، ماں کے پاس آنے کو جی کرے گا، روئے گا، ہم کیا کریں؟ فرمایا حضرت میں بھی جانتی ہوں چھوٹا بچہ ہے، ضد کرے گا، لیکن تم ایک کام کرنا، اس کو کہنا 8 دن کا سبق سنا دو. ہم جس کو بچہ کہتے ہیں نا میری مائیں اور بہنیں، بچہ ابھی ذرا سا بولتا ہے پاپا پاپا. میری مائیں اور بہنیں آج تک ہمارے معاشرے میں کیا چلتا تھا؟ امی جان، ابو جان، چاچا جان، تایا جان، پھوپھا جان، مامو جان، بھائی جان. اب کیا چلتا ہے؟ ممی ڈیڈی، انکل آنٹی. یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے. اور میری مائیں اور بہنیں اور مردوں آپ بھی سنو، یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے. ہمارا معاشرہ جس معاشرے پر میں اور آپ چل رہے یہ ہمیں راس نہیں آنے والا ہے. یاد رکھو یہ راس نہیں آئے گا. ہم پھر وہیں چلے جائے، امی جان، ابو جان، تایا جان، دادا جان، نانا جان، دادی جان، وہاں چلے جائے ہم دوبارہ. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے. احساس پیدا کرو ہم معاشرے کو کہاں لے جائیں. خیر کبھی اصلاح معاشرے کے عنوان سے آؤں گا تو عرض کروں گا. بایزید بسطامی کی ماں کہتی ہے استاد 8 دن کا سبق سنانے کی شرط لگانا. ہم سمجھتے ہیں نا ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوکرا ہے، ابھی تو لڑکا ہے، ارے اس کو کیا سمجھے گا. آج سے پینٹ شرٹ پہناتے ہو، اور میری مائیں اور بہنیں آج یہ دشمن کا لباس پہنے گا، کل کو اسی میں فخر سمجھے گا. اس لیے بچپن سے اس کو لباس پہناؤ، وہ لباس پہناؤ جو صالحین کا لباس ہے، وہ کام کراؤ. خیر بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. بایزید بسطامی کو سونپ دیا. استاد سے کچھ دن کے بعد کہنے لگے استاد امی کی یاد آتی ہے، ارے چھوٹا بچہ ہے ماں کو کیوں یاد نہیں کرے گا. استاد نے کہا 8 دن کا سبق سناؤ، چھٹی دے دیں گے. ہم کہتے ہیں نا چھوکرا ہے، چھوکرا ہے، بچہ ہے. بچے کا ذہن کمپیوٹر ہوتا ہے. یاد کیا اور 8 دن کا سبق سنا دیا. وعدہ پورا کر دیا، شرط پوری کر دی. اب وعدہ کیا تھا استاد نے، کہا جاؤ دیکھو بوستان کی طرف کوئی قافلہ جاتا ہے. ایک قافلے کے ساتھ روانہ کیا. گھر پر پہنچے،
گھر آئے بایزید بسطامی، گھر پر آ کر دستک دینے لگے، اندر سے ماں آواز دیتی ہیں من دق الباب، دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہے؟ او میری مائیں اور بہنیں، اندر کون ہے؟ ایک عورت ہے جس کے سینے میں، جس کے پہلو میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، ایک کمزور صنف عورت ہے، ارے وہ بھی ماں ہے، ایک بچے کی ماں ہے، باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، ایک نوائی کا بچہ ہے۔ او میری مائیں، تربیت یوں نہیں ہوتی، نہ لگے مہندی، نہ لگے پھٹکری اور رنگ آئے چوکھا، یہ تمہارا خیال ہے، ذرا تم بھی سنبھل جاؤ، گھروں میں رہ کر اولاد کی تربیت کرنا شروع کرو۔ خیر بایزید بسطامی کی ماں کہتی ہے، او میری مائیں، ذرا چشم تصور میں سوچنا، ایک اکیلی عورت ہے، سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، بیٹا دروازے پر آ کر کہتا ہے اماں میں تیرا بایزید ہوں۔ 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد ماں نے اپنے بچے کی زبان سے امی سنا ہوگا، کیسا دل بھرایا ہوگا، لیکن اولاد کی تربیت کرنی تھی، اندر سے جواب دیتی ہے کون سا بایزید؟ تو کہاں ماں تیرا بایزید؟ کہاں نا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرے بایزید سے تو وعدہ ہوا ہے، جب تک عالم باعمل نہ بن جائے گھر واپس نہیں آئے گا۔ بایزید بسطامی سمجھ گئے اب میرے گھر کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ بہت دیر تک ادھر ادھر جو ہے وہ گھومتے رہے، جب دروازہ نہیں کھلا تو پھر واپس راستہ چلنا شروع کر دیا۔ او میری مائیں اور بہنیں، اس ماں پر کیا گزری ہوگی جس کا دنیا میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں۔ روشن دان کھولتی ہے، اوپر چھوٹی سی کھڑکی کھولتی ہے اور بچے کو جاتا ہوا دیکھتی ہے اور اندر ہی اندر کڑتی ہے اور ہچکیاں بن جاتی ہے اور کہتی ہے او میرے پروردگار، کیسا دن اس لختے جگر کو دکھایا، اپنے گھر آتا ہے، گھر سے واپس نامراد چلا جاتا ہے، لیکن اولاد کی تربیت کرنی تھی۔ او میری مائیں، آپ بھی اولاد کی تربیت کرو نا۔ بایزید بسطامی کی ماں نے کتنا سا ہوگا، خیر چلے گئے۔ مختصر قصہ سناتا ہوں، ایک زمانہ گزر گیا، استاد کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ بڑے عالم بن گئے، بڑے اللہ والے بن گئے، معرفت کے اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ استاد نے دستار بندی کی، خلافت کا تاج پہنایا اور گھر کی طرف روانہ کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے 40 سال کے بعد، بعضوں میں آتا ہے 25 سال کے بعد۔ جب گھر آئے اور بوستان میں پہنچے، اے میرے پروردگار، تیرے بھی عجیب سہانے منظر ہے اور تیری بھی عجیب کرامات ہے اور تیرے بھی عجیب جلوے ہیں۔ اے میرے پروردگار، کیسا جلوہ دکھایا جس وقت بایزید بسطامی کو پہنچایا۔ صبح کا تہجد کا وقت تھا، تہجد کا سہانا وقت ہے۔ بایزید بسطامی اپنے شہر بوستان میں داخل ہوتے۔ او میری مائیں، تمہارا وصف تو یہ تھا کہ تم رات میں مصلوں پر کھڑی ہوتی تھی، اولاد کی کوئی ضرورت ہو جائے تم مصلہ بچھاتی تھی، رب کریم کے سامنے جھولی پھیلاتی تھی، اللہ تمہاری جھولیوں کو خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ آج تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بھی جو ہے وہ پاکستانی سیریلوں میں مست ہو، تم بھی جو ہے عجیب عجیب ڈراموں کے اندر مست ہو، تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، پھر دودھ پینے والا بچہ کیا بایزید بسطامی بنے گا؟ دودھ پیتے ہوئے اس کے اندر کیا جائے گا؟ خیر میری مائیں اور بہنیں،
ماں کس حال میں گزری. اب تہجد کا وقت ہے. بایزید بسطامی اپنے گھر کے قریب آئے. کیواڑ کی پھٹن تھی, اندر میں روشنی ہو رہی تھی. اندر میں جھانک کر دیکھتے کیا ہے, اماں جان مصلی پر ہے اور اللہ رب العزت سے مانگ رہی ہے. تہجد میں اللہ سے مانگتی ہیں. کبھی ایسے جوان ہوتے تھے رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. اور نوجوانوں رات 12 بجے تک, 1 2 بجے تک ہم موبائل میں اس کے اوٹلے اس کے اوٹلے, فلاں محلے میں فلاں پان کے ٹپرے پر, فلاں ٹھنڈے کی دکان پر, فلاں گرم کی دکان پر بیٹھے رہتے. یہ اچھی بات نہیں, یہ جائز نہیں. ایک نصیحت کی بات سنا دو. وقت تو بہت ہو گیا لیکن آپ بہت جم کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ آپ کی طلب پر بات کھول رہے ہیں. میرے استاد نے مجھ حقیر کو نصیحت کی تھی. کہا بیٹا مسلمان کے ملنے کی 3 جگہ یاد رکھ لو, دل کی کتاب پر لکھ لو. مسلمان ملے گا تو مسجد میں ملے گا, مسجد میں نہ ملا تو اپنے گھر پر ملے گا, اور اپنے گھر پر بھی نہ ملا تو اپنے حلال کاروبار میں ملے گا. یہ 3 جگہ ہیں. کتنی؟ مت بولو, ہاتھوں اونچا کرو. 3. کتنی؟ 3 جگہ ہیں. یا تو مسجد نہیں تو گھر نہیں تو حلال کاروبار. چوتھی کوئی جگہ بولو. پان کی ٹپری, چائے کی دکان, چوراہا, دوراہا, کسی کے گھر کا باہر کا حصہ, کسی کا آنگن. پھر ہمارے استاد نے فرمایا تھا اللہ تیرا بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے, حضرت کی بات پر برابر نصیحت پر عمل کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ موت تک کرتا رہوں. پھر کہا اگر گھر پر کسی نے دستک دی, اندر سے اماں نے, بھائی نے, بہن نے, کسی نے پوچھا کون, اس نے کہا کہ حضرت کو ملنے آیا ہوں, مولانا کو ملنے آیا ہوں, یا عرفان بھائی کو ملنے آیا ہوں, شعیب بھائی کو ملنے آیا ہوں. اور اندر سے اگر ماں نے, بہن نے, بیوی نے, بیٹے نے, کسی نے یہ کہا کہ فلاں چوراہے پر بیٹھے ہوں گے, فلاں پان ٹپری پر ہوں گے, ہمارے استاد نے فرمایا سمجھ لینا اس دن سے پڑتی کے دن آ گئے. اب تیری پڑتی کے دن آ گئے. اس لیے 3 جگہ ہے ہماری, مسجد میں رہو, گھر رہو, یا حلال کاروبار. خیر یہ تو بات آ گئی, میں بات ختم کر دوں. بایزید بسطامی تہجد کے وقت آتے, اندر دیکھتے ماں مصلی بچھا کر رو رہی ہیں اور روتے روتے کہتی ہیں او میرے پروردگار, میرا ایک پردیسی بیٹا ہے, اور میری مائیں اور بہنیں کیسا غم گزرا ہوگا اس عورت پر, اس جو ہے وہ نازک صنف پر, وہ پہلو میں دل رکھنے والی عورت پر, ایک لختے جگر کی ماں پر کیسا وقت گزرا ہوگا کہ اللہ کو کہتی ہے میرا پردیسی بیٹا. بایزید بسطامی سنتے ہیں ماں نے اپنا نام پردیسی بیٹا رکھا. بایزید نام نہیں رکھا, پردیسی بیٹا رکھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دستک دی, اندر سے آواز آئی من دخل الباب. یہ دروازہ اتنے صبح صبح کون کھٹکھٹاتا ہے؟ باہر سے بایزید بسطامی کہتے ہیں اماں تیرا پردیسی بیٹا. جب یہ آواز سنتی ہے ماں دوڑتی ہے, کیواڑ کو کھولتی ہے, ماں بیٹے سے لپٹ جاتی ہے, بیٹا ماں سے لپٹ جاتا ہے. خوشی کا رونا ہے, غمی کا رونا ہے, رو رہے ہیں. روتے روتے جب دونوں الگ ہوتے ہیں تو بایزید بسطامی کہتے ہیں اماں میں تو تجھے دیکھتی آنکھوں چھوڑ کر گیا تھا, تیری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ ماں کہتی ہے بیٹا تیری جدائی میں, تیرے فراق میں
اور تیری یاد میں 40 سال تک روتی رہی، نتیجے میں میری آنکھیں چلی گئی۔ اور میری مائیں اور میری بہنیں، ماؤں نے اپنی آنکھوں کو جو ہے برباد کیا ہے، تب جا کر بایزید بسطامی پیدا ہوئے۔ آپ اپنے گھروں میں تعلیم کریں، اپنے گھر میں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے شوہر کو کہے ہمیں اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چھوٹا ڈبہ دے دو، بہت ضرورت ہے تو۔ اور اپنی جوان بیٹیوں کو تو ہرگز موبائل نہ دے۔ گھر کے بڑوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی اولاد کو ہرگز موبائل نہ دے، اپنی بچیوں کو موبائل نہ دے۔ اگر دے دیا ہے تو سمجھا کر لے لے، سمجھا کر نہیں دیتی بجھا کر لے لے، بجھا کر بھی نہیں دیتی، مانتی نہیں تو پھر زبردستی لے لے، لیکن لے لے۔ سسرال میں اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں، اس سے پہلے بھی موبائل لے لے۔ منگنی کرانے کے بعد اپنے گھر اپنے داماد کو نہ بلائے۔ خیر میری مائیں اور بہنیں، یہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہے، کبھی آؤں گا تو عرض کروں گا۔ یہ مجلس تو جو ہے وہ مرحوم جو ہے وہ نظیم کے جو ہے ایصال ثواب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان بندے کو ہمارے درمیان سے بلا لیا۔ اللہ کی مرضی ہے، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، اللہ کے فیصلوں سے ہمیشہ راضی رہے۔ اور بلایا تو آپ غم اور فکر نہ کریں، خون کا قطرہ بہا اور دنیا سے گیا ہے، شہید گیا ہے۔ ماں کو چاہیے بہت جو ہے خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشیاں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے، جس کی گواہی جنازے میں لوگ دے دے، 40-50 لوگ ہوں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ کبھی آؤں گا تو عرض کروں گا، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، جس کے جانے کے بعد میں نے جتنے لوگوں سے سنا سب نے یہی کہا، بڑا اچھا جوان تھا، بڑا اچھا نوجوان تھا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ جیسے عمرو ابن دوسی پیچھے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو عذاب دیں گے ہم جیسوں کا کیا ہوگا۔ عمر بھی یہی کام کرتے تھے، یہ بچہ بھی وہی کام کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرنا، مفلسوں کی مدد کرنا۔ اور ایک مزے کی بات سناؤں، کائنات کے امام کو جب سہارا دیا حضرت عائشہ نے تو آپ کے اوصاف بیان کیے، اس میں سب سے پہلا وصف یہی بیان کیا، انت تحمل الکل، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُونَ، اور غریبوں کو کما کر دیتے ہو۔ اس بچے نے لوگوں کو بہت نوکریوں پر لگایا، بہت لوگوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرمائیں گے، بلکہ اس کی مغفرت تو ہو گئی۔ ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچے، جانا ہر ایک کو ہے، لیکن کیسے جائے گا پتہ نہیں، کون کس حال میں جائے گا، اور موت ہر ایک کی آنی ہے۔ کچھ اعمال بتلائے، اللہ کرے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آئے۔ اللہ مجھے آپ کو کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا أرحم الراحمين،
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک دنیا میں بڑوں کی تعریف کا مطلب ہی صورت سوال ہوتا ہے۔ فقیر اور منگتے اور بھکاریوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو کنجوس مارواڑی بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی، آپ کے نبی پر درود پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی بھیک مانگنے کے لیے، اور مالک بھیک مانگنے کے لیے یہ اتنا بڑا مجمع آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے۔ اے کریم آقا، یہ سب بھکاریوں کا مجمع ہے اور بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، اور اس مجمع کو معلوم ہے مالک بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، عفو درگزر کے بادشاہ ہے۔ جس دن چاہیں گے آنے واحد میں دین ہی دین اور ہدایت ہی ہدایت کو عام کر دیں گے۔ اے کریم آقا، یہ سب بھکاریوں کا مجمع بھیک لینے کے لیے آیا ہے کہ مالک امت کی کشتی بھنور میں ہے اور باطل اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اور ساتوں آسمان اور زمین میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی معاون نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا کوئی بیلی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ اے کریم آقا، اگر آپ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہوگا زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں، آپ بھی گر ہمیں ٹھکرائیں گے، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ مالک اپنی غیبی تائیدوں کو امت کے ساتھ کر دے، اپنی غیبی نصرتوں کو امت کے ساتھ کر دے، امت کو پھر سے پنپانے کا اور چمکانے کا فیصلہ فرما دے۔ حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، آپ آیتیں اتارا کرتے تھے، آپ تسلی دیا کرتے تھے۔ حضور بھی اور اس امت کے غم میں رونے والے ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ پیر کو جمعرات کو آپ پر اعمال پیش ہوتے ہوں گے۔ اے کریم آقا، جب یہ عمل پیش ہوا ہوگا کہ مسلمان کو قتل کیا، مسلمان نے قتل کیا، اے میرے مالک، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اے کریم آقا، ہم سب آپ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے، ہم عاجزی کرتے ہیں۔ اے کریم آقا، ہمارے اس جرم عظیم کو آپ معاف فرما دیجیے، ہم سب اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اے کریم آقا، ہم نے تیرے دین کی محنت نہیں کی، تیرے دین کو چھوڑ دیا، تیرے حکم کو توڑ دیا، نتیجے میں آپ کی ذات غصے میں آ گئی، آپ ناراض ہو گئے، اور جب آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کریم آقا ایسے ہی حالات لاتے ہیں۔ اے کریم آقا، ہم آپ سے عاجزی کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو آپ معاف فرما دیجئے۔ یہ امت تو قابل رحم ہے، قابل معافی ہے، قابل درگزر ہے، لاڈلے کی لاڈلی امت ہے۔ اے کریم آقا، امت پر عفو کے، عافیت کے، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازوں کو کھول دینے کا فیصلہ فرما۔ امت پر سے غضب کے، قہر کے، آندھی کے، طوفان کے، زلزلے کے، سونامی کے، آپس میں خانہ جنگی کے، ملکوں میں جنگ چھڑ جانے کے دروازوں کو بند کر دینے کا فیصلہ فرما۔ اے کریم آقا، ہم پورا کا پورا مجمع، یہاں کے پورے محلے کے ایک ایک مرد عورت آپ سے کریم آقا درخواست کرتے ہیں، آپ سے عاجزی کرتے ہیں، ہمارے اس جرم عظیم کو آپ معاف فرما دیجئے، ہمیں ایک ہو کر، نیک ہو کر اور سب کو مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، آپ تو فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اے کریم آقا، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ، بغض، عداوت آ جاتی ہے۔ اے کریم آقا، آج کی اس مجلس میں ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ہر ایک کو معاف کر کے آپس میں جو ہے وہ محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تیری اطاعت والی زندگی گزاریں گے۔ اے کریم آقا، جب ایک جوان توبہ کرتا ہے، آپ کا جو ہے آپ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، آپ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، دیکھو دیکھو میرا جوان بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ اے کریم آقا، یہ کتنا بڑا جوانوں کا مجمع ہے، ہم ہر ایک آپ سے معافی مانگتے ہیں، آج تک ہماری زندگی گزر گئی۔ اے کریم آقا، آئندہ ہم اچھی زندگی کا عہد کرتے ہیں اور تجھ سے جو ہے وعدہ کرتے ہیں، اور کریم آقا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہمیں آپ اطاعت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، آپ کی جو ہے وہ نافرمانی والی زندگی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما لیجئے۔ اے کریم آقا، دین کے جتنے شعبے دنیا میں چل رہے، چھوٹا مکتب، بڑا دارالعلوم، خانقاہ، تقریر، تصنیف کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان میں مخلصین کو مجتمع فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شرارت سے، کام کے کرنے والوں کی، کام کے ٹھکانوں کی، پوری دنیا میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، مسلمانوں کا قبلہ اولا، مسلمانوں کو عزت عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ کیسے حالات وہاں چل رہے ہیں، کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، کتنی مائیں، کتنی بہنیں جو ہے بیوہ ہو گئی۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے فیصلوں پر راضی ہیں، لیکن ان کی شہادت کو آپ قبول فرما کر عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اس مرحوم جو ہے وہ نظیم کی پوری مغفرت فرما دیجئے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، نعم البدل عطا فرما دیجئے، تربیت کا، کفالت کا بہترین انتظام اپنے خزانے سے کرنے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، آپ اس کا نعم البدل عطا فرما دیجئے، آپ ان کو نعم البدل عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ان کی اماں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، گھر کی مرغی مر جاتی ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، گھر کی بکری گم ہو جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، جوان بیٹا جس ماں کا چلا جائے اس ماں ہی کو معلوم ہوتا ہے، لیکن کریم آقا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس ماں کو آپ صبر جمیل عطا فرما دیجئے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تو کروں گا صبر اور صبر جمیل، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ ماں کے دل میں بھی بات ڈال دیجئے کہ یہ کہے میں صبر کروں گی، اور واللہ یار میں جو ہے وہ اللہ ہی سے مدد طلب کروں گی۔ اے کریم آقا، آپ ان کی مدد فرما دیجئے، آپ ان کی نصرت فرما دیجئے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، اس محلے میں ان کے جتنے دوست احباب تھے انہیں بھی صبر جمیل عطا فرما دیجئے، ان سب کو نعم البدل عطا فرما دیجئے، اور کریم آقا ایسے جو ہے وہ برائی کے کام کرنے والوں کو آپ ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، آپ ان کو ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، ہمیں پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ جتنے مومنین مومنات دفن ہیں، خصوصاً سونگڑھ میں، عموماً پورے عالم میں، سب کی بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ آج دوپہر میں محلے میں کسی کا انتقال ہوا، اے کریم آقا آپ جانتے ہیں، مجھے تو نام یاد نہیں رہا، ان کی پوری مغفرت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جتنے مومنین مومنات دفن ہیں سب کی پوری مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی پوری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، ہمارے محبین کی مغفرت فرما۔ اے کریم آقا، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھ، جب وقت آخر آئے کلمے کے ساتھ بلا لینے کا فیصلہ فرما۔ اے کریم آقا، دوبارہ آپ سے درخواست کرتے ہیں
نظیم کی پوری پوری مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دینے کا فیصلہ فرما۔ اے کریم آقا اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرما، صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، تربیت کا کفالت کا بہترین انتظام اپنے خزانے سے کرنے کا فیصلہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب رزق نصیب فرما، بے جوڑوں کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما، جن جوڑوں میں توڑ ہے عافیت کے ساتھ جوڑ کی شکل صورتیں پیدا فرما، جو جس لائن کی ابتلا میں مبتلا ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں لیکن نافرمان ہیں ایسی اولادوں کو نیک صالح بنا۔ کتنے لوگوں کو نرین اولاد ہے، نرینہ چاہیے، اے کریم آقا انہیں نرینہ عطا فرما۔ کتنے ہیں جن کو نرینہ اولاد ہے، نرین چاہیے، انہیں نرین اولاد عطا فرما۔ اے کریم آقا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے بے انتہا عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما، چھانٹ کر عطا فرما۔ یہ سب تیرے بندے بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹھے رہے، اے کریم آقا بڑی طلب کے ساتھ بیٹھے رہے، اس مجمع کے کسی فرد کو آپ محروم نہ فرمائیے، محروم کر دینا یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اے کریم آقا اس مجمع کے ایک ایک فرد کو اپنا ولی بنا، اپنا مقرب بنا، اپنا چہیتا بنا، اپنا لاڈلا بنا، اپنے خاص الخاص بندوں میں شمار فرما، اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں شمار فرما۔ اے کریم آقا آپ کے یہاں تو مقام نبوت اور صحابیت ہی بند ہے، ولایت کے سب دروازے کھلے ہیں۔ ایک ایک مرد کو اپنا ولی بنا، ماں بہنوں کو اپنی ولیہ بنا، ماں بہنوں کو اپنی ولیہ بنا۔ اے کریم آقا جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کے وسیلے کی برکت سے اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے قبول ہی فرما لیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی خیر الانام وسیدی والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔